بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں جماعت کے اردو کا درس ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا آج کا درس ہے جو ہم پچھلے کئی دن سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آج یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کل اس کے سوالات انشاءاللہ کریں گے اور بعد میں گرامر جو حصہ ہے وہ بھی کلیئر کریں گے۔ تو پہلے آج کے درس کی بلند خوانی ہوگی، پھر نئے الفاظ کے معنی، اور اس کے بعد اس کا مفہوم اور تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے بلند خوانی پیش ہے۔ اسی طرح اب کارخانوں سے نکلنے والے کیمیائی فضلے کے زہریلے پر کو دور کرنے کی ترکیبیں بروئے کار لائی جا رہی ہیں۔ موٹر گاڑیوں اور دوسرے انجنوں سے نکلنے والے دھوئیں پر بھی اب روک لگائی گئی ہے، اور ایک خاص مقدار سے زیادہ دھواں نکلنے پر ایسی گاڑیوں پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اس معاملے میں عوام کو بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف حکومت کی عائد کی ہوئی پابندیوں ہی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا۔ اگر ہمیں ان باتوں کا احساس ہو جائے تو ہم اس معاملے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم ذرا سی کوشش سے ماحول کی آلودگی کو بہت حد تک قابو میں لا سکتے ہیں، اور یوں بہت سی بیماریوں کا تدارک کر سکتے ہیں، اور ہماری آنے والی نسلیں زیادہ بہتر فضا میں سانس لے سکتی ہیں۔ یہ تھی پیارے بچوں درس کی بلند خوانی۔ اب کچھ نئے الفاظ ہیں۔ ایک لفظ ہے تدارک۔ تدارک کے معنی ہے چارہ کرنا۔ اس طرح سے لفظ ہے تعمیر۔ تعمیر کے معنی ہے بنانا۔ آلودگی۔ آلودگی کے معنی ہے گندگی۔ خارج۔ خارج کرنے کے معنی ہے باہر کرنا۔ اس طرح سے آلود ہے لفظ۔ آلود کے معنی ہے گندا۔ تو پیارے بچوں، یہ نئے الفاظ کے معنی تھے۔ اب اس پیراگراف کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کارخانے جو ہیں، کارخانے بے شمار چیزیں ہمارے لیے مہیا کرتے ہیں، تاہم ان میں سے نکلنے والا کیمیائی فضلہ یہ زہر کا کام کرتا ہے۔ اس زہریلے پر کو دور کرنے کی کوششیں اگرچہ کی جا رہی ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، کارخانے چلتے ہیں، مکسر پلانٹس چلائے جاتے ہیں، ان سے دھواں نکلتا ہے، ان سے جو مادہ نکلتا ہے، اس طرح سے گاڑیاں جو دھواں چھوڑتی ہے، بہت کوشش کی جا رہی ہے سرکاری محکموں کی طرف سے کہ کسی طرح سے اس میں کمی لائے، اور جو زیادہ دھواں لگاتے ہیں، نکالتے ہیں، ان پر جرمانہ بھی عائد کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اگر ہم اس چیز کا انتظار کریں گے کہ صرف گورنمنٹ مشنری ہی ماحول کا تدارک کر سکتی ہے، تو یہ تو ہماری خام خیالی ہے۔ ہم ماحول کا ایک حصہ ہیں۔ ماحول کو صحیح بنانے میں، ماحول کو متوازن بنانے میں، ماحول کو صحیح پٹری لانے پر ہمارا بھی رول بنتا ہے۔ ہمیں اگر احساس ہوگا، چھوٹے پیمانے پر ہم کوشش کریں گے اپنے ماحول کو بچانے کی۔ کوڑا کرکٹ جو ہمارے گھروں سے نکلتا ہے، اس کو اگر صحیح طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے، اس طرح سے پیڑ پودوں کا کٹاؤ جو مسلسل عمل کے تحت جاری ہے، اس کو اگر بچایا جائے تو ہماری جانب سے یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ غیر ضروری گاڑیاں، آج ہر گھر میں 2 گاڑیاں ہیں، اور جب
نکلنا ہوتا ہے، یہ بازار کی اور نکلنا ہوتا ہے، کہیں جانا ہوتا ہے، ایون کہ باغ تک بھی اگر جانا ہوتا ہے تو ہم گاڑیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر اس سوچ کے ساتھ کہ گاڑی کے بغیر باغ تک جائے، بس کا استعمال کیا جائے، اس سے ہمارے ماحول کا جو دن بہ دن بگڑنا جو ہے اس میں کمی آئے گی۔ غرض کہ ہر ایک اس ماحول کا عنصر ہے اور ہر ایک شخص کو ماحول کے بچانے کی کوشش کریں گے، تب جا کے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ایک آرام کی زندگی بسر کریں گے، ان پر اس ماحول کا وہ برا اثر نہیں پڑے گا جو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ تو امید ہے پیارے بچوں کہ آپ کو یہ درس اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ درس کے پیچھے سوالات دیے گئے ہیں، آپ خود کوشش کیجئے ان سوالات کے جواب لکھنے کے، ہم بھی لکھائیں گے، آپ کی کوشش زیادہ اچھی رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔